سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ جمعرات کو ہم بھری مراد والا دن کہتے ہیں، اور آج کے خصوصی دن میں ہماری خصوصی مراد دین خداوندی ہے۔ اس کی شریعت کو کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، وہ چاہتا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، ہمارے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے، توجہات کس طرف مرکوز ہونی چاہیے، اور پھر خود ساختہ پریشانیاں جو معاشرے میں ہم پیدا کر لیتے ہیں، ان کا رجحان کہاں سے آتا ہے اور کہاں سے ہم ان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، جو آپ کے لیے الجھنوں کا باعث بنتے ہیں، وہ فقہی شرعی مسائل ہوں، چاہے وہ طلاق سے جڑے ہوئے ہوں، چاہے وہ اس طرح کی کیفیت کے مسائل ہوں کہ جس میں خواتین کسی سے ڈسکس کرتے ہوئے گھبراتی ہیں، شرماتی ہیں، وہ آج آپ لائیو کالز میں پوچھ سکتے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک استاد آپ کے لیے باپ کی، روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور جب آپ روحانی باپ سے کچھ پوچھتے ہیں تو آپ کو سوائے جواب کے اور کچھ نہیں ملتا، اور آپ کو شرم تو نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ تو دین ہے جس کو آپ سیکھ رہے ہیں۔ کسی بھی عمر میں، کسی بھی عمر کے حصے سے آپ سوال پوچھ سکتے ہوتے ہیں، لہٰذا یو آر ویلکم ٹو آسک اینی کویسچن۔ لائیو کال آپ کر سکتے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پروگرام میں شریک ہیں بہت ہی پیارے حسین مزاج لوگ، اور ایسے لوگ جو رہنمائی کے لیے یہاں طلب کیے گئے ہیں، مدعو کیے گئے ہیں، اور ان کی موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے ہم لوگ۔ مفتی ابو ذر غفاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ۔ ساتھ سے تشریف فرمائیں بہت ہی پیارے شفیق مہربان، اس سے قبل بھی الف لام میم کی زینت بنے، بلکہ ہمارے پروگرام کو بہت زیادہ توانائی اور طاقت اور قوت استقامت دی ہے آپ نے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں علامہ باقر عباس زیادی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے سوال آپ سے کرتا ہوں، یہ طلاق کے معاملے اکثر الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ سمجھ نہیں پاتے یہ معاملہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ کسی کو طلاق دے دی جائے کسی بھی ایک مجلس میں، اور پھر یہ کہا جائے میں نے غصے میں دی تھی، یا میں صحیح کیفیت میں نہیں تھا، مجھے چڑچڑاہٹ تھی، میں نے تو 3 دفعہ کہہ دیا، اب کچھ ہو سکتا ہے یا طلاق ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حضرت ربانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس طرح نکاح کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، اسی طرح طلاق کے مسئلے کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ طلاق مرتان، الطلاق مرتان۔ تو سب سے پہلے تو جس طرح آپ کا سوال ہے کہ ایک دفعہ کسی نے طلاق دے دی تو وہ طلاق واقع ہو گئی۔ طلاق ایسی چیز ہے، اس میں نہ مذاق کی گنجائش ہے، نہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، ہنسی مذاق میں بھی، بیٹھے بیٹھے بھی۔ اور اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے غصے میں طلاق دے دی۔ بھائی طلاق ہوتی ہی غصے میں ہے۔ پیار محبت میں کون کس کو طلاق دیتا ہے؟ شادی پیار میں ہوتی ہے، طلاق غصے میں ہوتی ہے۔ ہاں جی، شادی پیار میں ہوتی ہے اور طلاق غصے میں۔ جب انسان ایک دوسرے سے ناراض ہو، میاں بیوی آپس میں ان کی نہیں بنتی، غصہ آ جائے کسی بات کی وجہ سے، غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے۔ پیار محبت میں کوئی طلاق دیتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی غصہ تو حرام ہے، تو پھر حرام کام میں ایک حلال کام ہو جائے گا؟ جی ہاں، کیونکہ غصے میں جس نے طلاق دے دی، سب سے پہلے تو طلاق کی نوعیت اور کیفیت اور اس انسان کی جو بھی کوئی ہو، پیار میں ہو، مذاق میں ہو، جس بھی کیفیت میں ہو، وہ طلاق دے دے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا جی ہاں۔ اور اگر کسی کو میسج پہ کہے طلاق طلاق طلاق، تب بھی ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ خواب میں کہہ دے تو نہیں، خواب میں نہیں ہوگی، نہیں، ریئل گراؤنڈز پہ ہوگی۔ علامہ صاحب، یہ سوال میں آپ کی طرف بھی رکھتا ہوں، بہت سی الجھنیں ہو سکتی ہیں، لوگوں کو پیش آئے، غصے میں طلاق دی ہے یا پھر مذاق میں دی ہے، یا پھر وہ دراصل ارادتاً یہ کہنا ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ طلاق ہے، وہ تو کسی واقعے کا ذکر کر رہا تھا، ایسا محسوس ہوا، طلاق ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، صلی اللہ علی محمد و علیہ الطاہرین۔ خداوند متعال نے حلال ذرائع رکھے نکاح کے ذریعے، اور خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کو تسکین پہنچا کر زندگی گزاریں، اور خداوند عالم نے اس میں محبت اور رحمت کو اپنی طرف سے قرار دیا ہے۔
وہ ان دونوں کے دلوں میں محبت ایجاد کرتا ہے۔ اب انہی قوانین میں سے ایک قانون یہ ہے کہ اگر یہ دونوں یا ایک کسی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہونے چاہیں، نہیں رہ سکتے ایک دوسرے کے ساتھ، تو روایات میں وارد ہوئی پہلی بات تو یہ کہ طلاق ان حلال امور میں سے ہے کہ جب یہ انجام پاتا ہے تو عرش الہی ہلتا ہے۔ اللہ اکبر، کراہیت والا عمل ہو گیا۔ جی ہاں، یعنی ایک ایسی حلال شے ہے کہ جو اس قدر خدا کو پسند نہیں ہے، اور بے تحاشا واقعات ہیں اور روایات ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہے مرد چاہے زن اگر تحمل کرتا ہے اور وہ اس نکاح کے عمل کو توڑتا نہیں ہے اور زندگی گزارتے ہیں چاہے مشقت کے ساتھ، اچھا، تو دونوں میں سے جو بھی مشقت گزارتا ہے یا جو خداوند عالم جو ہے وہ روایات میں آئے کہ شوہر کی بد اخلاقی اگر زوجہ برداشت کرتی ہے اس کا اجر یہ ہے کہ اسے جنت میں ڈالے۔ اچھا، بد اخلاقی سے مراد آپ کا اذیت تو نہیں ہے کہ عورت برداشت کر رہی ہے، اذیت پٹ رہی ہے، مار کھا رہی ہے؟ یعنی یہ درجات رکھتی ہے، اچھا، وہ بھی ایک درجہ ہے۔ اب اگر کوئی اس کو بھی تحمل کرتا ہے خدا کے لیے، نہیں تو عورت پٹنا بھی برداشت کر لے رشتے کے لیے؟ اگر کی بات ہے، برعکس بھی ہے، بعض اوقات مرد بھی پٹتا ہے، بعض عورتیں مردوں کو مارتی ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، اپنا اپنا تجربہ ہے کسی کا۔ یہ تجربہ تو معاشرے میں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو کیسز آتے ہیں، ہمارے پاس ایسے کیس آیا ہے کہ شوہر کہتا تھا میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں، میں یہ مقدمہ بنا رہا ہوں، میں ابھی بتاؤں گا شرائط طلاق کی، تو وہ اس کو طلاق دینا چاہتا تھا۔ صحیح، اتفاقاً وہ وکیل تھی، مارتی بھی تھی اور طلاق بھی نہیں وہ دے سکتا تھا، اچھا، تو ہمارے پاس اس نے رجوع کیا۔ ٹھیک ہے، یہ تحمل کی بات ہے، ٹھیک ہے، جو بھی تحمل کرے گا اور اس گاڑی کو چلائے گا، دونوں کریں یا، ٹھیک ہے، بعض اوقات اکثر اوقات دونوں ہی کرتے ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا دونوں کو کمپلسیٹ کرنا، اور زیادہ کمپرومائز کرتی جو ہے بھی، ٹھیک ہے، نہیں مرد بھی کرتے ہیں بعض اوقات کمپرومائز، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر عاقل ہے تو کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں، بہت سارے مسائل کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیں ہمارے پاس ایسے کیسز ہیں۔ تو طلاق ہو جائے گی اس صورت میں؟ میں عرض کروں، فقہ جعفری میں نکاح کے لیے گواہ مستحب ہے، لازم نہیں ہے، اچھا، لیکن طلاق میں 2 عادل گواہ واجب ہیں۔ اچھا، جب تک 2 عادل گواہوں کے سامنے طلاق کے صیغے کما حقہ نہ پڑھے جائیں، اور پھر اس کے ساتھ اور بھی شرائط ہیں۔ اور کیا شرائط میں بیان فرمائیں؟ مثلا خاتون جس کو طلاق دی جائے وہ حالت پاکی میں ہونی چاہیے، حالت ناپاکی میں طلاق نہیں ہوتی۔ اچھا، جی ہاں، تو اسی طرح سے اگر وہ اور کافی چیزیں ہیں، لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے، اور اسی پہلی شرط کو کے حصول میں ہی مسئلہ جو ہے وہ اٹک جاتا ہے کہ 2 عادل، عادل کسے کہتے ہیں؟ 2 عادل گواہ چاہیے۔ 2 عادل گواہ یعنی جو واجبات پر پورا عمل کرتے ہوں، اچھا، اور محرمات کو پورا ترک کرتے ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے، خوب ہو گیا، یعنی وہ فاسق نہیں، عادل ہیں۔ خوب، اب ایسے 2 آدمی معاشرے میں تلاش کرنا کار دارت، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، واضح ہو گیا۔ اب اس وقت تو غصہ رہے گا نہیں، جب وہ 2 گواہ پکڑ کے لائے گا تب تو معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ باہر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان شرائط کے ساتھ بھی اگر وہ غصے میں ہو، یعنی اول تو وہ ہو، پھر بھی اگر فرض کر دیں نادران یہ مثال ہو کہ کوئی اس وقت غصے میں ہے، یہ شرائط اس نے کمپلیٹ کی ہیں تو طلاق ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ یعنی بڑا مشکل نظر آ رہا ہے یہاں جی ہمارے ہاں یہ ہے کہ طلاق دینا نکاح کرنے سے بہت مشکل ہے۔ اچھا، نکاح کرنا آسان ہے۔ میں آپ کی اجازت سے ایک لائیو کالر بھی لینا چاہتا ہوں، سوال پوچھنے کے لیے کافی دیر سے منتظر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب، خوش آمدید کہوں۔ عبد الرحمان ہے۔ جی جی، میرا نام عبد الرحمان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ عبد الرحمان صاحب کیا پوچھیں گے الف لام میم میں آپ؟ جی میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، دونوں ایک گھر میں ایک جگہ رہتی ہے، ایک اوپر ایک نیچے۔ ماشاء اللہ۔
تو میری جو وائف ہے، پہلی وائف ہے، ان کے ساتھ میری شادی کو آج 27 سال ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ. 27 سال کے بعد ہم دونوں میاں بیوی کی آج تک نہیں بنی. اچھا. ابھی میں دل میں روزانہ یہ سوچتا ہوں کہ میں اس کو طلاق دے دوں. میں اس گھر کے اندر جو میں نیچے اس کے پاس کم رہتا ہوں، چھوٹی بیوی کے پاس زیادہ رہتا ہوں. اوپر چھوٹی بیوی رہتی ہے، نیچے بڑی بیوی رہتی ہے. کیا دل میں سوچنے سے تو ایسا نہیں ہوتا؟ میں اس کو اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ اس کے ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، بہن بھائی ہیں، مگر وہ میری زندگی کے 27 سال میرے ساتھ گزارے ہیں. لیکن وہ میرے ساتھ مجھے وہ کچھ باتوں پہ وہ میرے سے ناراض ہوتی ہے، مجھے گالیاں بکتی ہے، مجھے کہتی ہے اللہ کر کے تم مر جاؤ. لیکن میں پھر بھی اس کو ساتھ رکھتا ہوں، اس کو الگ نہیں کرتا کہ بھائی چلو یہ میرے ساتھ 27 سال گزارے ہیں، میرے ساتھ رہے بس. اچھا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میرے دل میں ایسا آتا ہے. اچھا. تو میرے دل میں کئی دفعہ آتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں. پھر میں کہتا ہوں یہ کہاں جائے گی، میرے پاس رہے، یہی کھائے پیے، یہی رہے، یہی زندگی کے آخر دن گزارے میرے ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ویسے بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. میں سوال کو پوچھتا ہوں، مگر کبھی اپنے آپ سے پوچھے گا، دل میں آپ کے خیال آئے کہ آپ نماز پڑھ لیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یا اس طرح آپ نے مجھے 50,000 روپے کی ٹرانزیکشن کرنی ہے تو کیا دل میں خیال آئے گا اور ٹرانزیکشن ہو جائے گی؟ ایک کویشچن میں بھی آپ سے کر رہا ہوں. اور پھر آپ تو جانتے ہی ہیں کہ قرآن ہمیں حکم یہی دیتا ہے کہ اگر عدل کر سکو تو پھر 2 بھی کرو، 3 بھی کرو، 4 بھی کرو. تو جتنا آپ اوپر والے کو ٹائم دے رہے ہیں اتنا نیچے والے کو بھی ٹائم دے، ہو سکتا ہے معاملات بہتر ہو جائے. البتہ اگر 27 سال آپ نے گزارے ہیں، اذیت میں گزارے ہیں، علامہ صاحب کہہ رہے ہیں تکلیف آپ نے برداشت کے گزارا ہے، تو مفتی صاحب ان کو کیا مشورہ دے؟ دل میں خیال آنے سے طلاق کے معاملات قریب ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آقا نامدار حضور سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم سب میں بہترین میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں بہتر ہو. خوب، ماشاءاللہ. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں اپنے گھر میں سب سے بہتر ہوں. بے شک. ہمیں آقا نامدار حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اپنے گھر میں انصاف کرنے کا، صحیح. اچھا رویہ رکھنے کا، اعتدال کے ساتھ رہنے کا. آپ نے فرمایا جو شخص گھر میں داخل ہو تو مسکرا کر داخل ہو، اچھا. گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہو، سلام کرو، السلام علیکم سلام کرو. تو یہ اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال، مسنون اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنائیں تو اللہ تعالی ہمارے رشتوں میں، ہماری اولاد میں، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما اب وہ سلام کر رہے ہیں نیچے والی کو، وہ گالیاں دے رہی ہیں، پھر آپ کیا کریں گے بتائیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. اس میں ضرور ہماری طرف سے کوئی کمی ہو سکتی ہے. اچھا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سلام کریں اور سامنے والا ایسا ہو. 27 سال سے گالیاں سن رہے ہیں وہ، آپ بتائیں نا، طلاق ہوگی نہیں ہوگی؟ دل میں خیال آتا ہے بار بار. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو میں ایک ان کے لیے یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ نے 2 شادیاں کی ہیں، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، قرآن پاک میں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، اگر تمہیں خوف ہوگا، تم انصاف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو ایک پر اکتفا ایک پہ اکتفا کرو. اب میں یہ سوال پوچھوں گا، وقفے پہ جا رہا ہوں، مگر اب آپ کو لگتا تھا کہ آپ کو عدل کرنا آتا ہے، آپ نے دوسری شادی کر لی، تیسری کر لی، پھر آپ کو خیال آیا نہیں جناب مجھے تو خوف جو تھا وہ صحیح تھا اور میں واقعی عدل نہیں کر پا رہا، تو ریورٹ کیسے ہو کہ طلاق دے دیں؟ یہ سوال میں علامہ صاحب سے پوچھوں گا. لوٹ کر آتا ہوں، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید. ظالمان، آپ سوال جو پوچھتے ہیں وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آپ کو بڑا ثواب ملتا ہوگا، میرا دل یہ کہتا ہے، کیونکہ جب آپ کوئی سوال پوچھتے ہیں تو اس وقت 20 کروڑ کی آبادی میں اور اس سے زیادہ کم سے کم 100 200 1000 لاکھ لوگ بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو یہی سوال اور اس کا جواب جاننا چاہتے ہو، تو آپ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں اس انداز سے. لہٰذا جھجکیے گا نہیں، تردد اور تذبذب میں نہ رہیے گا، جب بھی دل کرے فون کرنے کی کوشش کیجیے گا. اگر خدا کو منظور ہوگا تو رابطہ ہو جائے گا اور آپ کے سوال آ جائے گا، ورنہ کوئی اور آپ کے سوال کر جائے گا. توجہ سے پروگرام کو دیکھتے رہے گا. میں اس سے قبل گفتگو کر رہا تھا مفتی صاحب، قرآن کی وہ آیت، اب تم اگر خوف رکھتے ہو کہ تم سے عدل نہیں ہوگا تو پھر 1 کرو. اب 2 کر لیں، 3 کر لیں شادیاں، بعد میں پتہ لگ رہا ہے عدل ہو نہیں رہا، سامنے والا بھی کمپرومائز نہیں کر رہا، ناانصافی ہو رہی ہے، ایسے آدمی کو کیا مشورہ دیں گے؟ طلاق دے دے یا کسی طرح سے گزارا کرے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تم نکاح کرو جہاں آپ کا دل چاہتا ہے, 2 2 3 3 4 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو. اب اس سے پہلے 2 2 3 3 کرنے سے پہلے ایک انسان کرے تو اس میں اپنے آپ کو دیکھے, مالی وسائل کو دیکھے, ٹھیک ہے, اور اپنی زندگی کو دیکھے کہ اگر انصاف کر سکتا ہے تو کرے. اچھا ایسے ہی نہیں کہ کرتا جائے اور بس چھوڑتا جائے. اچھا, پہلی والی خاتون منع کریں کہ نہیں آپ شادی نہیں کریں تب اس کو کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس سے اجازت لینی ہے, لینی ہے اجازت لینی ہے. علامہ صاحب ایسا ہے شریعت میں آپ کو پہلی زوجہ سے اجازت لینی پڑے گی دوسری زوجہ تک جانے کے لیے؟ یہ بعنوان ثانوی ایک قانون پاکستان نے بنایا ہوا تھا پہلے. ابھی سنا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو ختم کر دیا. شریعت کی نگاہ میں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے زوجہ سے, ٹھیک ہے. ہاں, یعنی پہلی زوجہ سے دوسری شادی کے لیے اجازت شرط ہو, جسے فقہی طور پہ شرط کہا جائے, ایسی کوئی شے نہیں, ایسی کوئی شرط نہیں. لیکن حالات کے تقاضے کے تحت, ٹھیک ہے, ولی فقیہ آج کے دور میں اگر مصلحت سمجھتا ہے بعنوان ثانوی, کچھ عناوین فقہ میں اولیہ ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں, کچھ عناوین ہیں جو عسر و حرج کے عناوین ہیں جو عناوین ثانویہ ہیں. مثلا آپ پانی سے وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کریں گے, ٹھیک ہے, تو شریعت نے حکم ثانوی بتایا ہے. اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے, اگر صورتحال ایسی ہو جائے کہ حکم ثانوی ہو, ٹھیک ہے, تو اجازت کی ضرورت ہے. وإلا عنوان اولی کے طور پر شریعت میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, واضح. لائیو کالر بھی ساتھ میں ہمارے, پوچھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, خوش میں آمدید. جاوید بات کر رہا ہوں کراچی سے. علامہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ میرے ایک دوست ہیں, ان کی بیٹی کا رشتہ ہوا تھا اپنے ریلیٹیو میں, ٹھیک ہے, تو اچانک ان کی بیٹی نے ان کو منع کر دیا کہ میں نے شادی نہیں کرنی. تو پھر اس کے والدین نے ان کو قرآن مجید دیا کہ بھائی ہماری عزت کا خیال کرو اور آپ اس چیز سے ہٹو, یہ رشتہ آپ سے پوچھ کے کیا تھا ہم نے. دوسرے دن وہ لڑکی نکل گئی, کورٹ میں جا کے شادی کر لی, چلی گئی, پھر واپس آئی, پھر اس کے والد نے اس کو قرآن دے دیا کہ بھائی آپ چھوڑیں اس چیز کو اور آپ جو ہے اس چیز کو ختم کریں. ٹھیک ہے, تو پھر اس نے دوبارہ جا کے وہاں سے نکلی ماں باپ کے گھر سے, پھر جا کے اس نے شادی کر لی, دوسرا نکاح کیا دوسری کورٹ میں جا کے. 4 سال کے بعد پھر وہ دوبارہ جو ہے نا قرآن مجید لے کے آ گئی کہ اب مجھے آپ معاف کر دیں جو میں نے غلطی کی ہے. تو اس میں شرعی اسلامی طریقے سے کیا ہے؟ اب وہ فیملی بہت پھنسی ہوئی ہے, یعنی کہ والدین بھی پھنس گئے اور اگلی جہاں پہ اس نے شادی کی ہے وہ بھی تنگ ہیں اور لڑکی بھی تنگ ہے. اب وہاں پہ اب 2 بچیاں ہو گئی ہیں ان کو, تو وہ جو ہے اب پریشان ہے. والدین کو کہتی ہے مجھے معاف کر دیں, اب میں وہاں پہ رہنا چاہتی ہوں. تو فیملی میں بہت زیادہ وہ میں ذرا سلجھانا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک جگہ جا کے جب ان کا رشتہ ہوا تھا پیرنٹس کی طرف سے, اس کو بھلا کر ایک جگہ خود سے کورٹ میرج کر لیا, دوبارہ پھر وہیں سے جا کے کورٹ میرج کر لیا, ایسا ہی ہے؟ اور اب وہیں پہ ان کا رشتہ نہیں, یعنی کہ رشتہ کسی اور جگہ ہوا تھا اور لڑکی نے ایک کزن کے ساتھ ہوا تھا, ایک خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہوا, اس نے دوسرے خالہ کے بیٹے کے ساتھ بھاگ کے شادی کر لی, پھر دوبارہ اسی سے کر لی, دوبارہ بھی اسی سے کر لی. ابھی کہاں پر ہے؟ 2 مرتبہ. ابھی وہ گاؤں میں رہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, والدین ان کے کراچی میں. ٹھیک ہے, اب وہ پہلے والے والدین ان کے کراچی میں. اچھا ٹھیک ہے, میں سوال کو ایسے رکھتا ہوں جیسے آپ نے میرے سامنے رکھا ہے. علامہ صاحب اب مشکل ہے, اس کی الجھن کیا ہے؟ کورٹ میرج ورسس نکاح. یہ بتائیں کہ وہ جو پہلا رشتہ ہوا تھا وہ فقط ایسے ہی رشتہ تھا یا نکاح ہوا؟ بس وہ بات پکی والی بات ہی, نکاح نہیں. بات پکی والی کا کوئی اثر نہیں ہے, یعنی وہ کل عدم, یعنی ہوا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے, وہ صفر ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب اس نے جا کے اگر کورٹ میں میرج کر لی, ٹھیک ہے, یہ پہلی میرج ہے جو اس نے کی ہے, صحیح ہے. اچھا یہ کورٹ میرج ہے, یہ میرج کاؤنٹ ہوگی؟
دیکھیں ہماری فقہ کے اعتبار سے والد کی اجازت شرط ہے. اچھا. بغیر والد کی اجازت کے لڑکی اگر شادی کرتی ہے تو کچھ شرائط کے ساتھ کر سکتی ہے وگرنہ نہیں عام حالات میں. اچھا. ہاں. ان شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ اگر اس کو ہم پلہ کوئی مل رہا ہو اور اس کو شادی کی ضرورت ہے کہ وہ اگر شادی نہیں کرے گی اس وقت گناہ میں مبتلا ہو جائے گی, گناہ کرے گی, اور والدین اس کو روک رہے ہوں. اچھا. ہم پلہ بھی ملا ہوا ہے صحیح. اور گناہ بھی مبتلا ہو سکتی ہے. اگر والدین روک رہے ہوں تو اس صورت میں وہ بغیر اجازت کے والدین کی شادی کر سکتی ہے. والدین بھی نہیں, والد فقط. اچھا. اور والد نہ ہو تو دادا اور دادا. بھائی کو ولایت حاصل نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں. دونوں اگر شہید ہو جائیں نہ ہو دنیا میں. ہماری فقہ میں بھائی کو ولایت حاصل نہیں, بہن پر. اچھا. اور گارڈین کوئی پرورش کر رہا ہو اس کو ہے, اس کو بھی ولایت حاصل نہیں. اچھا. ٹھیک ہے, وہ بالغ ہے. اگر بالغ عاقل ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. مگر یہ کہ اگر بچی ہے تو پھر بات چلی جائے گی ہماری فقہ کے اعتبار سے مجتہد تک. اچھا. امام تک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ اجازت دیں تو پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ فقہی مسائل ہیں, تفصیلات. تو اب اگر ان خاتون نے کورٹ میرج کی, ٹھیک ہے, اور فرض کرتے ہیں شرائط کے مطابق تھی, صحیح ہے, اور وہ نکاح بھی صحیح تھا, تو یہ اس کی بیوی ہے. اب یہ بغیر اس سے طلاق لیے کسی اور سے نکاح پہ نکاح نہیں کر سکتی. اچھا. ہاں, یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا آدمی اگر جان بوجھ کے اس کے ساتھ نکاح پہ نکاح کرتا ہے, ہماری فقہ کے اعتبار سے یہ ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو جائے گی, کبھی بھی پھر اس سے شادی نہیں کر سکتا. حتیٰ یہ پہلے سے طلاق لے لے تب بھی. اس کو حرمت محبت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو جائے گی. واضح ہو گیا. لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے؟ جناب آپ کو میری آواز آ رہی ہو؟ السلام علیکم. کون صاحب؟ ہیلو. جی صاحبہ, میں آپ کو سلام کرتا ہوں. آپ کہاں سے گفتگو کر رہی ہیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا نام عروبہ ہے. اچھا جی, فرمائیے. جی سر, مجھے اولاد کے بارے میں معلومات کرنی تھی. 3.5 سال ہو گئے میری شادی کو, اولاد نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو آپ چیک اپ وغیرہ بھی کروا لیے گا. تو جناب ہر دفعہ کوئی نہ کوئی جناب کوئی مسئلہ ایک کے بعد ایک بیماری آ رہی ہوتی ہے. ایسا کیا مسئلہ ہے, آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ بیماریوں کا حل تو ڈاکٹر بتائیں گے. جیسے کہ مطلب کوئی نہ کوئی پریشانی آ ہی رہی ہوتی ہے, ایک ختم ہوتی نہیں دوسری پہلے ہی آ جاتی ہے. تو کوئی اگر مسئلہ ایسا ہے تو بتا دیجیے پلیز. جی اچھا, میں سمجھ رہا ہوں آپ کا. ویسے یہ سب زندگیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی پریشانی جاتی ہے کوئی آتی ہے, اسی کا نام تو مخلوق ہونا ہے. البتہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, اور آپ کو میں چاہوں گا ایک روحانی مسئلہ ہے تو اس کو وظیفہ بتا دیں, کوئی حکمت کی بات بتا دیں مفتی صاحب. اس کے لیے میری بہن کے لیے اصل تو قرآن پاک میں ہے اولاد کے لیے, یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اولاد جس کو چاہتا ہے بیٹے دے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے, جس کو چاہے دونوں دے دے. ٹھیک. تو ان میری بہن کے لیے قرآن پاک سے ایک وظیفہ میں بتانا چاہتا ہوں. جی. وہ وظیفہ ہے سورہ کوثر 313 دفعہ روزانہ تہجد کی نماز پڑھ کر 313 دفعہ سورہ کوثر پڑھیں, اور سورہ کوثر پڑھ کر پھر دودھ کے اوپر اور کھجور, اچھا, ان کے اوپر دم کر کے خود پئیں اور اپنے خاوند کو بھی دودھ پلائیں, اور کھجور خود بھی کھائیں اور اپنے خاوند کو بھی کھلائیں. اچھا, زبردست. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ہاں, انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور بضرور اولاد نرینہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے. کتنی کھجوریں اور کتنا دودھ؟ 3 کھجور ہو یا 4 کھجور ہو, 2 خاوند کھائے 2. ٹھیک ہے, پر ڈے, ہاں, دن میں ایک دفعہ ہو. ایسے نہیں کہ کھجوریں ہی لے کے بیٹھ گئے. نہیں, خاوند کو کھانے میں بھی کھجور, رات میں بھی کھجور, دودھ کھجور, یہی چل رہا ہے. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں جی, لوٹ کر آئیں گے اور آپ کو اور بھی باتیں بتائیں گے. جو سوالات آپ نے واٹس ایپ پہ بھیجے ہیں وہ بھی ذکر میں لے کر آئیں گے, مگر آپ نے توجہ کے ساتھ پروگرام میں شامل ہونا ہے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید الف لام میم دیکھنے والوں کو. میں خاص طور سے دل سے لگاتا ہوں, سینے سے لگاتا ہوں, آپ کے ناز نخرے اٹھاتا ہوں, اور آپ کے سوال بھی بار بار پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ بہت سارے پروگرامز کو اسکپ کر کے یہ معلوماتی پروگرام
دین اور دینیات سے جڑے پروگرام کو سنتے ہیں اور پھر سوشل مسائل جو آپ دیکھتے ہیں روز بروز پیدا ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کس قسم کا بھی سوال پوچھیں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, البتہ آپ اس سوال کو اس نیت سے پوچھیں کہ آپ جواب چاہتے ہیں, اور یہ بہت اچھا ہوگا. میں یہاں پہ گفتگو کر رہا تھا اور مختلف پہلو ہیں, ہم چونکہ رشتوں کے مسائل کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, لہٰذا طلاق ایک ایسا مسئلہ ہے جو اکثر رونما ہوتا ہے اور گزرتے دنوں کے ساتھ اس کی تعداد میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے. لوگ فیصلے بڑے جذبات میں لیتے ہیں, 2-4 دن میں کوئی پسند آ جاتا ہے اور اس کے بعد فوراً سے بخار اتر جاتا ہے. اب رشتوں کی وہ جو بندھن ہوتے ہیں اس کی مضبوطی ختم ہو جا رہی ہے. تو علامہ صاحب یہ سوال میرا آپ سے ہے, علیحدگی جب ہوتی ہے تو یہ خلا کا کانسیپٹ اسلامی کانسیپٹ ہے, اور خلا میں دراصل ہوتا کیا ہے؟ یعنی عورت جب خلا کے لیے جائے تو کوئی وکیل ڈھونڈے, اس کا اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاق کی اقسام ہے. ایک سمپل طلاق ہے جسے طلاق رجعی کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ شوہر کو اولاً و بالذات شریعت کے اعتبار سے طلاق دینے کا حق ہے. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ فقہ جعفری کے اعتبار سے ایک وقت میں ایک ہی طلاق واقع ہو سکتی ہے. اچھا, چاہے وہ 1000 دفعہ کہے تب بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی. اچھا, ٹھیک ہے. اگلی کب ہوگی, کتنا ٹائم پیریڈ کا وقفہ ہے؟ ہاں, وہ اس سے طلاق رجعی کیوں کہتے ہیں اس کو, کہ اس طلاق میں شوہر بغیر عقد جدید کے عدے کے اندر رجوع کر سکتا ہے اسی بیوی سے. اچھا, ہاں, کتنے ٹائم پیریڈ میں؟ جی ہاں, جو عدے کا وقت ہے 3 مہینے 10 دن, اس میں کر سکتے اس میں وہ رجوع کر سکتا ہے. فقط کیا ہے, میں نے رجوع کر لیا, میں دوبارہ تمہیں اپنی بیوی سمجھتا ہوں, یا کوئی فعل ایسا انجام دے دے جو بیویوں کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے. وہ ریکارڈ میں فرسٹ طلاق کاؤنٹ ہو چکی ہوگی یا نہیں, وہ ریموو ہو چکی ہوگی جو اس نے پہلی طلاق دی تھی, اب ریکارڈ بک میں وہ پہلی کاؤنٹ ہوگی یا نہیں؟ ہاں, رجوع کر لیا اس نے, پہلی تو ہو گئی, لیکن رجوع ہو گیا, اس لیے اسے رجعی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, رشتہ چل رہا ہے آگے. ہاں, ٹھیک ہے, نئے عقد کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آتی ہے بات یہ کہ اولاً و بالذات یعنی پہلے درجے پر قانونی طور پر خاتون اگر مرد کو طلاق دینا چاہے, ہاں, یہ شریعت میں نہیں ہے, حق نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا, وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ طلاق رجعی میں رجوع ہے, لیکن طلاق بائن ایک اور قسم ہے جس میں رجوع نہیں ہے. بائن کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جدائی ہے, اس میں رجوع نہیں کر سکتا عدے کے اندر. اچھا, اگر رجوع بھی کرے گا تو نئے عقد سے کرے گا فرض. اچھا, رشتہ لیکن پھر بھی بچ سکتا ہے. ہاں, نہیں, بعد میں دوبارہ ہو سکتا ہے. طلاق خلعی کی 2 شرائط اہم. اچھا, خلع کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لباس قرآن کریم نے, ٹھیک ہے, مرد و زن کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے, یہ اپنا لباس خلع کر رہی ہے, یہ اتار رہی ہے. کیوں اتار رہی ہے؟ دوری اختیار کرنا چاہتی ہے اس سے. پہلی شرط یہ کہ اسے اس مرد سے نفرت ہو جائے. اچھا, کہ یہ اب اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی. اللہ. 1. 2, کوئی شے مہر یا کوئی اور شے بذل کرے, بخشے شوہر کو. اچھا, اور پھر وہ اس کے مقابلے پہ شوہر اجازت دے طلاق کی. اچھا, اجازت وہی دے گا. اچھا, ہاں, اچھا, یہ ریکویسٹ کرے گی بھائی میں نہیں رہ سکتی. ہاں. اب اگر وہ اس کو لٹکائے تو اس صورت میں وہ حاکم شرع کی طرف رجوع کرے گی. اچھا, وہ فیصلہ سنائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو معلقہ ہونے سے نکالے گا. ٹھیک, وہ واضح. اس سے کہے گا پہلے, ٹھیک. اگر وہ پھر بھی انکار کرے تو وہ امام کی نیابت میں حاکم شرعی طلاق دے گا. امام کو حق ہے. ٹھیک, واضح. میرے پاس 2 لائیو کالرز بھی جڑے ہوئے ہیں, کافی دیر سے منتظر ہیں, میں ان کے سوالات بھی لینا چاہتا ہوں. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام عرض ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحبہ, کہاں سے اور کیا فرمائیں گی؟ جی, میرا نام فرزانہ ہے اور میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے مولانا صاحب سے ہے. جی, یہ جو میرے ہسبینڈ ہے وہ پچھلے 1 سال سے وہ چھپے ہوئے ہیں, مطلب کہیں ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے ان کا. اور وہ مجھے نوٹس پہ نوٹس بھیجے جا رہے ہیں. اچھا, 3 نوٹس ان کے لیگل آ چکے ہیں اور وہ خود سامنے, ہم نے یونین کونسل سے بھی رابطہ کیا ہے لیکن ہمارا ابھی تک ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. تو اس صورت میں کیا میری طلاق ہو جائے گی؟ اچھا سوال ہے. علامہ صاحب, ہسبینڈ چھپے ہوئے فرار ہیں اور نوٹس باقاعدہ سے آ رہے ہیں.
نوٹس پر جو ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، طلاق کی شرائط ہیں. صیغہ جو ہے وہ عادل گواہوں کے سامنے پڑھا جائے گا تو طلاق واقع ہوگی. نوٹس پر یا تحریر پر ہمارے ہاں طلاق واقع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، نہیں ہوگی جناب، نہیں ہوگی. ان کو بولیں یا تو چھپے رہیں یا سامنے آ جائے، سامنے آ کے بات کریں. مسئلہ کیا ہے؟ کال لائیو کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے کیا فرمائیں گے؟ جی میں مزمل لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی مزمل جی، میرا کوشچن یہ ہے کہ میری جس لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی ہے اس کو پیچھے سے جو طلاق ہوئی ہے وہ صرف جو ہے اسٹامپ پہ طلاق ہوئی ہے. تو ٹھیک، ہلو جی میں سمجھ رہا ہوں، ڈاکومنٹس پہ طلاق ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی ہاں جی. تو سرکاری لیول پہ طلاق نہیں ہوئی اس کو. سرکاری لیول پہ طلاق کون سی ہوتی ہے؟ جی شرعی طلاق نہیں ہوئی آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں جی. تو کیا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ میرے ساتھ اس کا نکاح جائز ہے یا نہیں ہے؟ اچھا میں یہ سوال ایک سوال پوچھوں گا. وہ جو طلاق ہوئی ہے اس کے بارے میں خاتون کہہ رہی ہے میں نے طلاق نہیں لی ہے، مرد کہہ رہا ہے طلاق نہیں دی. کلیئر ہوا ہے آپ کو یہ بات یا کلیئر نہیں ہے یہ بات؟ جی خاتون کہتی ہے طلاق لی ہے. لی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہاں جی، لیکن پیچھے جو بندہ ہے اس کا چاچا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کو واپس بلا لے یا ایسا کچھ ہو سکتا ہے. اور ڈاکومنٹ پہ طلاق ہو چکی ہے؟ جی ہاں جی، ڈاکومنٹ پہ طلاق ہو چکی ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ کے سامنے یہ معاملہ. اب اس نے نکاح کر لیا ہے، ہن پوچھ رہا ہے کی کرنا ہے. اب تو بات ہی کلیئر ہو گئی، اب تو بات ہی ختم. جب نکاح کر لیا تو بس. اور اگر پتہ لگ جائے کہ نہیں ہوئی تو پھر بس نہیں ہے نا، پھر تو ٹرک ہے. نہیں، اصل میں ان کا جو سوال ہے کہ بھئی پہلے انہوں نے خلا لے لیا ہے اور پیپر کے اوپر سب سے پہلے تو اصل تو ہے گواہ شرعی ہوں، موجود ہوں، ان کی موجودگی اور ان کی گواہی یہ ہے. فاستشہدوا شہیدین من رجالکم. اچھا، نکاح کے لیے بھی یہی ہے کہ مردوں میں سے 2 مرد جو گواہی دیں. اور طلاق کے لیے بھی ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل، طلاق کے لیے بھی ہے. اچھا. تو اسی طرح اگر ایک سائیڈ مان رہی ہے ایک سائیڈ نہیں مان رہی تو فیصلہ گواہوں کے مطابق ہوگا. علامہ صاحب جب نکاح میں 2 گواہ ہیں تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے؟ اور علامہ صاحب قرآن کی آیت کوٹ کر رہے ہیں کہ گواہ تو ہونے چاہیے. وہ آیت جو ہے فاستشہدوا شہیدین من رجالکم، شہادت کے موارد ہیں مختلف. اچھا. خود نکاح کے لیے شہادت شرط واقع ہوئی ہو قرآن کریم میں ایسا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. قرآن طلاق کے لیے بھی جو شہادت ہے، دیکھیے قرآن کریم بعض اوقات اصل حکم کو بیان کرتا ہے، اس کی تفصیلات آپ کو سنت رسول میں ملتی ہے. ٹھیک ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ٹھیک ہے. تو پھر اس کی تفصیلات جو ہے روایات سنت نبوی میں دیکھی جاتی ہیں، شرائط اس میں دیکھی جاتی ہیں. تو وہاں پر نکاح کے لیے مستحب ہے، ٹھیک ہے، لیکن طلاق کے لیے شرط ہے، شرط واجب ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ فقط فقہ حنفی سے اگر یہ خاتون تعلق رکھتی ہیں جی اور انہوں نے طلاق لے لی ہے کورٹ سے، ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ چلا جائے گا کہ ان کے فقہا کے نزدیک اگر کورٹ کی طلاق صحیح ہے تو وہ واقع ہو گئی ہے اور بعد والا نکاح عدہ کے بعد ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ علامہ باقر عباس زیدی صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ مفتی ابوذر غفاری صاحب آپ کا، خواتین حضرات آپ کا بے انتہا شکریہ، آپ کے سوالات کا بے انتہا شکریہ. زندگی رہی کل ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ سید الایام میں آپ کے اور سوالات لیں گے اور آپ کو وظائف اور حکمت کی باتیں بھی بتائیں گے اور ایک خاص نعت خواہ کو بھی یہاں پہ انشاءاللہ بلائیں گے، کلام سنیں گے. آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، مگر اپنے سے بڑھ کے خیال رکھنا ہے ملک پاکستان کا. اللہ کی امان میں.